إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر یہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ لہذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور اس آخری رکوع کا بھی میں نے پہلا حصہ اس وقت تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام سنت بکثرت قرآن کریم کی تمام صورتوں میں یا اکثر صورتوں میں یہ رہی ہے کہ اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ سورت کے تمام مضامین کا ایک خلاصہ بھی ہوتا ہے اور ایک جامع ترین مضمون بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران جو پیچھے 190 کے قریب آیتیں اس کی گزری ہیں، اس میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہ آخری رکوع ساری گفتگو کا ایک طرح سے خلاصہ، اور ایک انسان کو اس ساری گفتگو سے جو اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہ، اور ایک انسان کا صحیح طرز عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری رکوع میں بڑی ہی پرتاثیر طریقے سے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کو بڑے پرتاثیر طریقے سے بیان فرمایا ہے۔
پہلے تو یہ سمجھ لینا بھی مناسب ہوگا کہ اس آیت کی جو اہمیت ہے، ان آیات کی جو اہمیت ہے، وہ بعض احادیث سے اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے جس میں اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شاگرد حضرت عطا ابن ابی رباح، جو بڑے درجے کے محدث اور فقیہ اور بزرگ تھے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو چیز آپ کو سب سے عجیب معلوم ہوئی ہو یا سب سے پیاری لگی ہو وہ مجھے بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی تو ہر شان ہی عجیب تھی، یعنی کس کس بات کو بتایا جائے، ظفر تاب قدم ہر کو جا کے میں نہیں گرم، کرشمہ دامن دل کو مہمی کشت کے جا جو بھی صفت آپ کی دیکھی دی جائے، بیان کی جائے، وہ عجیب ہی تھی، پیاری ہی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ میں سناتی ہوں، اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر پہ لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں، اور یہ کہہ کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوئے مبارک سینہ مبارک پر بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف فرما رکھے ہیں، تو پھر اس کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں چونکہ مجھ پر نازل فرمائی ہیں آج کی رات، تو میں اس کے شکر کے طور پر میرے اوپر گریہ تاری ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی بڑی تباہی ہے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا، لہذا ان پر خصوصی طور سے غور و فکر کرنے کی ایک حدیث میں تاکید فرمائی گئی ہے۔ دوسری ان آیات کی اہمیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ متعدد صحیح احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو تہجد کے وقت میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات کا پڑھنا بھی ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بھی ان آیات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آیات کے اوپر چونکہ غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر ان آیات پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی فطری انداز میں انسان کی ایمان کی پختگی کا راستہ بتایا ہے، اور ایمان کی پختگی کے جو انسان کے سامنے مراحل پیش آ سکتے ہیں ان کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ اس کی 3 بنیادیں ہیں، یعنی 3 بنیادی عقائد۔ ایک توحید،
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، دوسرے رسالت یعنی انبیاء کرام پر اور ان کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، اور تیسرے آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں ملنے والی جزا و سزا کے اوپر ایمان۔ یہ تین بنیادی عقائد ہیں۔ اب ان تین بنیادی عقائد تک پہنچنے کا ایک راستہ تو وہ ہے جو فلاسفہ نے، متکلمین نے اور منطقی لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ منطق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ خدا ایک ہے، منطق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا انبیاء کرام بھیجے گئے، منطق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی آ سکتی ہے۔ بے شک یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ جو عقل کی بنیاد پر اور منطق کی بنیاد پر انسان کو ان عقائد تک لے جاتا ہے، یہ خطروں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ عقل اور منطق کے اندر چون و چرا کا دروازہ کسی حال بند نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی اشکال، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ جو عقلی دلائل کا تسلسل جو ہے وہ کسی حد پر جا کر رک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات محض عقلی دلائل جو ہیں وہ انسان کی شفا کے لیے، قلب کی شفا کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس میں سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ لیکن ایک انسان کا طریقہ ہے فطری کہ اس میں عقلی دلائل کے بجائے صغرا کبرا قائم کرنے کے بجائے اور جو منطق کے جو استدلال کے طریقے ہیں، فنی قسم کے طریقے، ان کو اختیار کیے بغیر ایک عام آدمی ذرا اپنی فطری سمجھ سے کام لے کر جب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ عقلی دلائل جو ہیں وہ عقل کو متاثر کرتے ہیں، دل پر اثر انداز کم ہوتے ہیں، اور جو عقل کو متاثر کرتے ہیں اس عقل کو متاثر کرنے کے ساتھ اس میں خطرہ بھی رہتا ہے کہ کوئی ایسا شبہ پیدا ہو جائے، ایسی بات پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ عقلی دلائل کا تسلسل ٹوٹ جائے۔ لیکن جو آدمی فطری انداز میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے بات۔ اب اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے اوپر استدلال کرنے کے لیے بڑی کتابیں لکھی گئی اور بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور ہیں وہ دلائل بھی یقیناً ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اسی دلائل کے اوپر دوسرے لوگوں نے تبصرے بھی کیے ہیں، وہ بھی عقل کی بنیاد پر کیے ہیں، وہ بھی دلائل کی بنیاد پر کیے ہیں۔ اور دوسری شکل ہے کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، وہ چلتے پھرتے دیکھتا ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ کس عظیم حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آسمان زمین کے اوپر جو پیدا ہونے والی مخلوقات ہیں وہ کس طرح پیدا ہوئی ہیں، کیسے انداز سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا ایک نظام ہے۔ سورج ایک معین وقت پر نکلتا ہے، معین اس پر غروب ہو جاتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ان سے کھیتوں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کو دیکھ کر اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے، یہ ایک دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے کہ یہ بیکار وجود میں نہیں آیا اور کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ اس طرح خالق تک پہنچتا ہے۔ تو ایک دیہاتی آدمی، عربی کے ایک دیہاتی کا یہ جملہ مشہور ہے کہ البارد تدل علی البعیر والاثر علی المسیر، کہ اگر کہیں مینگنی پڑی ہوئی نظر آئے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اونٹ گزرا ہے کوئی، اور اگر کہیں نشان قدم پڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر،
تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین جو پھیلی پڑی ہے، یہ آخر کیسے اس بات پر دلیل نہیں ہوگی کہ کوئی لطیف اور خبیر ہے جس نے اس کو پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے استدلال کی طرف انسان کو متوجہ فرماتے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض، سب سے پہلے تو آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا یہاں پر، آسمان و زمین کی تخلیق کا، اور لیل و نہار یعنی دن اور رات کے آنے جانے کا۔ اور اختلاف کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے اختلاف کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کا آنا جانا، یعنی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس کو اختلاف اللیل والنہار میں تعبیر کیا گیا۔ دوسرے معنی اختلاف اللیل والنہار کے یہ بھی ہیں کہ دن اور رات خود بدلتے رہتے ہیں، دن کبھی لمبا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، رات کبھی لمبی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اختلاف ہے دن اور رات کا۔ یہ سارے اختلافات جو دن کے اور رات کے نظر آ رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آیات جمع آیہ کی ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے نشانی۔ قرآن کریم میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کو بعض جگہ معجزے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کو بعض اوقات دلیل کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل معنی اس کے نشانی کے ہے، اور نشانی ہی صحیح اس کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ تو نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کو کسی کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہے تو اس کی کوئی نشانی بتا دیتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ آپ جاؤ گے تو وہاں پر ایک لمبا سا ستون کھڑا ہوگا مثلا، تو وہ ایک ستون سے نشانی بن گئی اس کے گھر کی، جب وہ ستون آئے گا تو گھر یاد آ جائے گا کہ گھر فلاں جگہ۔ تو ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور اس نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی وہ دوسری چیز یاد آ جائے۔ یہاں آیات کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یہ آسمان بھی ایک نشانی ہے، یہ زمین بھی ایک نشانی ہے، رات بھی ایک نشانی ہے، دن بھی ایک نشانی ہے، ان رات اور دن کا آنا جانا بھی ایک نشانی ہے، ان کا بدلتے رہنا بھی ایک نشانی ہے۔ جیسے کہ اس اعرابی نے کہا تھا کہ اگر راستے میں مینگنی پڑی ہوئی نظر آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو اگر راستے میں کہیں نشان قدم پڑے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان گزرا ہے، یا اگر جانور کے پاؤں کے نشان ہیں تو جانور گزرا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جو بھری پڑی ہے، جس میں آسمان بھی داخل ہے، زمین بھی داخل ہے، آسمان و زمین کی مخلوقات بھی داخل ہیں، یہ آخر کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں اس بات کی کہ یہ کسی کے پیدا کی ہوئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سارا مستحکم نظام، جس کا ایک ایک پل، جس کا ایک ایک جز ایک مضبوط حکمت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ ایسے ہی پیدا ہو گیا؟ عقلی استدلال اور دلائل کے صغرا کبرا کو ملائے بغیر ایک دیہاتی آدمی بھی، ایک ان پڑھ انسان بھی جب اس کو دیکھے گا اور ذرا بھی غور کرے گا تو فوراً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کسی کا بنایا ہوا ہے، اور چونکہ یہ سارا نظام ایک ہی جیسا مستحکم ہے، لہذا یہ بنانے والا کوئی ایک ہی ہے۔ اگر مختلف ہوتے تو یہ متحد نظام سامنے نہ ہوتا۔ تو یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ کس کے نشانیاں ہیں؟ اولی الالباب، عقل والوں کے۔ الباب جمع لب کی ہے، عربی زبان میں عقل کو کہتے ہیں،
اصل میں تو دماغ کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو لب کہا جاتا ہے، لیکن مراد ہے عقل۔ لیکن قرآن کریم میں جو مختلف جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولو الالباب قرآن کریم کی اصطلاح میں وہی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کر کے کوئی نصیحت حاصل کریں، کوئی عبرت حاصل کریں۔ لیذکر اولو الالباب قرآن کریم، تاکہ الباب والے یعنی عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ لیتذکر اولو الالباب دوسری جگہ فرمایا۔ تو ہر جگہ جہاں اولو الالباب کا آیا ہے تو اس میں یہ ذکر ہے یا تو کوئی عبرت حاصل کرنے کا، یا کوئی سبق لینے کا، کوئی نصیحت حاصل کرنے کا۔ تو فرمایا کہ نشانیاں تو ہیں، لیکن نشانیاں انہی کے لیے ہیں جو عقل کو استعمال کر کے عبرت حاصل کرنے والے، ورنہ اللہ بچائے جب آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں اور عبرت حاصل کرنے اور سبق لینے اور نصیحت لینے کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو تو یہی نشانیاں ہیں، بے شک پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ نشانیاں ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص نشانیوں کو دیکھے اور آنکھیں بند کر کے گزر جائے تو اس سے کوئی جس چیز کی وہ نشانی ہے اس طرف اس کی رہنمائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے، آسمانوں کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، لیکن کبھی اس سوچ سے نہیں دیکھتا کہ اس سے مجھے کیا سبق مل رہا ہے، اس سے مجھے کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے، تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اولو الالباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی عقل رکھنے والے ہیں کہ جو عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، نصیحت لینے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اسی مقصد سے وہ اپنی اس سوچ کو استعمال کریں، تو پھر وہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہیں اصل میں عقل والے۔ اور جس بندے کو اور ساری باتوں کی سمجھ ہو لیکن اپنے مالک کے تک پہنچنے کی اس کے اندر سمجھ نہ ہو تو وہ حقیقت میں سمجھدار نہیں ہے، وہ تو پرلے درجے کا بیوقوف ہے۔ اب اگر فرض کرو ایک شخص سائنسدان ہے اور آسمان و زمین کی ساری تخلیقات پر اس نے غور بھی کیا ہوا ہے، اس کے نظام کو سمجھنے کی پوری کوشش بھی کی ہے، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نصیحت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، محض ایک جاننے کے لیے جان رہا ہے، جاننے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کو بے شک یہ علم تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ اصل منزل جو ہے ہدایت کی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس کو ہم عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ اولو الالباب میں وہ داخل نہیں، کیونکہ اس نے عبرت اور نصیحت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو سارے دنیا کی تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں، آسمان کی، زمین کی، سیاروں کی، خلا کی، فضا کی، زمین کی تہوں کی، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو فطری طور پر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، لیکن بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کو پرواہ بھی نہیں اور وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی غور کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ اولو الالباب نہیں ہیں، عقل والے وہی ہیں جو ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت یہ وصیت کر جائے کہ میرا 1/3 مال عقل مند لوگوں کو دینا، یا 3 عقل مند لوگوں کو دینا، تو اب عقل مند کس کو کہا جائے، کس کو دیں وہ مال؟ فقہاء کرام نے اس پر بحث کیے اور فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کا مال ایسے شخص کو دیا جائے گا جو عابد و زاہد ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور زہد اختیار کرنے والے ہوں، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر رکھنے والے، کیونکہ اصل عقل مند وہی ہے۔ تو قرآن کریم نے اولو الالباب کا لفظ استعمال کر کے ہم کو توجہ دلائی ہے کہ اگر واقعی عقل والے ہو تو پھر اس عقل کو صحیح استعمال کر کے
اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرو اور ان نشانیوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاؤ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا کہ یہ ضرور کسی پیدا کرنے والے کی پیدا کی ہوئی ہے، تو پھر فوراً اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یاد کس طرح کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور پہلو پر لیٹ کر بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر حال میں، چاہے وہ کھڑے ہوں تب اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور لیٹے ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے. اب یہ ذکر کا لفظ ہے قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہوں گے. تو ذکر کے لفظی معنی عربی زبان میں یاد کرنے کے، اور یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دل سے یاد کرنا اور ایک زبان سے یاد کرنا. اسی لیے ذکر کی بھی دو قسمیں کہہ لی جاتی ہیں، ذکر قلبی اور ذکر لسانی. ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے، اور فرمایا کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا، حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا ذکر فرمایا. اور اگر ذرا ہم غور سے دیکھیں تو اور کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو. نماز کے بارے میں یہ تو فرمایا کہ نماز قائم کرو، لیکن کثرت سے نماز پڑھا کرو یہ کہیں نہیں. روزے کثرت سے رکھو یہ بھی کہیں نہیں. زکوٰۃ کثرت سے ادا کرو یہ بھی کہیں نہیں. حج کثرت سے کرو یہ بھی کہیں نہیں. لیکن ذکر کے لیے یہ ہے کثرت سے کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کے لیے کوئی محنت، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر رہا ہے کہ یہ فلاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بھی ذکر ہے. اگر کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، چاہے دل میں ہی پکار رہا ہو کہ اللہ میری مشکل دور کر دیجیے، وہ بھی ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آنے والے مسئلے کے، آنے والی مشکل کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہو، یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر کسی ایک صورت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے وہ ذکر میں داخل. ایک بات تو یہ، لہذا اس کو کثرت سے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ کثرت سے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط پیدا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. نماز اگر پڑھنی ہے تو پہلے وضو کرنا ہوگا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. کپڑے صاف ستھرے پہننے ہوں گے، پاک پہننے ہوں گے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. رخ قبلے کی طرف کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان بنا دیا ہے کہ نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے، وضو واجب نہیں، نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے، اور نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وضو کر کے ذکر کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے، افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی کہ میرے ذکر کے لیے تمہارا باوضو ہونا ضروری ہے.
لہذا بے وضو بھی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح خود اپنی پاکی بھی ضرورت نہیں، پاکی یعنی فرض کرو جنابت کی حالت میں ہے انسان، تو اس میں بھی ذکر منع نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت منع ہے لیکن ذکر منع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا۔ قبلہ روح ہونے کے شرط نہیں کہ قبلہ روحی ہو کیا کرے، بغیر اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ضروری نہیں کہ آدمی بیٹھ کر دوزانوں بیٹھ کر ہی ذکر کرے، فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر بھی کر سکتے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے، لہٰذا اس کی کثرت سے کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے، اور کثرت سے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جتنا ذکر کثرت سے ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جانا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو اتنا آسان بنایا ہے کہ وہ ہر طرح کیا جا سکتا ہے، تو یہ لازمی نتیجہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر بے ساختہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ذکر قلبی بھی ذکر کی ایک قسم ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد، چاہے زبان نہ ہل رہی، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور ذکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہہ رہا، اور اس میں بھی اس ذکر کے اندر بھی کوئی خاص کلمہ، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر آ جائے وہ ذکر میں داخل ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر کے خاص کلمات مختلف احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ان کو آدمی اختیار کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک طرف تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور دوسری طرف وہ زمینوں اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے، وہ فکر ہے، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک طرف اللہ کا ذکر اور دوسری طرف فکر۔ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بے ساختہ آدمی کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس نے جو کائنات میں اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کی نشانیاں پیدا کی ہیں ان پر غور کر رہا ہے، تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یعنی فوراً وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ جو چل رہا ہے اس میں کوئی چیز بے مقصد نظر نہیں آ رہی۔ سورج نکلتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، چاند نکلتا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، تو جب ہر چیز کا مقصد ہے تو اس پوری کائنات کا بھی یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ یہ پوری کائنات پیدا جو کی گئی ہے، اس میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ان کا کبھی انتہا ہونے والا ہے، تو اس انجام کے نتیجے میں ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اگر یہ یوں ہی چلتا رہا ہے کارخانہ اور ختم نہ ہو اور کوئی دوسری زندگی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ سب بیکار ہے، یہ نہ کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، نہ کسی مظلوم کو اس کے مظلومیت کا کوئی صلہ ملے، نہ کسی اچھے کام کرنے والے کو اس کے اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ ملے، نہ کسی برے کام کرنے والے کو اس کا کوئی برا نتیجہ ملے، کوئی سزا ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیکار ہے سب۔ تو یہ سب جب وہ غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق پر تو بے ساختہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ چیز باطل پیدا نہیں کی۔ یہ وہی بات ہے
جو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور دوسری جگہ فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ہم مومن اور فاسق کو ایک ہی جیسا بنا دیں کہ اس کو بھی زندگی دی اس کو بھی موت دی اور دونوں کے دونوں موت کے بعد ختم ہو گئے، نہ مومن کو اس کی جزا ملی اور نہ فاسق کو اس کی کوئی سزا ملی۔ تو وہی بات جو قرآن کریم میں فرمائی ہے، جب آدمی ان کائنات کی اشیاء پر غور کرتا ہے اور اس پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ چیز جو ہے یہ باطل پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ جزا و سزا کا نظام آئے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، لہذا جب خیال آتا ہے آخرت کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی، تو پھر بے ساختہ ہی دعا نکلتی ہے سبحانک، یعنی اے پروردگار آپ پاک ہیں۔ پاک ہیں کاہے سے پاک ہے؟ ہر بری چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کائنات کو بے مقصد پیدا کر دینا یہ بھی تو ایک عیب ہے، آپ اس عیب سے پاک ہیں۔ فقنا عذاب النار، جب یہ پاک ہیں اور یقیناً آپ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ جزا و سزا کے فیصلے فرمائیں گے، تو اے پروردگار ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں فقد اخزیتہ، تو اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ ربنا، اب آگے جب یہ بات آ گئی کہ ایک طرف اس کائنات پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہو گیا، اور اس کائنات ہی پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آخرت تک رسائی ہو گئی کہ آخرت آنے والی ہے، تو اس آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کریں؟ کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے ہم آخرت کے برے انجام سے بچیں، اچھے انجام کی طرف جائیں؟ اس کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام جاری کیا ہوگا جس سے بندوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو وہ رسالت کا سلسلہ ہے اور انبیاء کرام کے دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ ہمارے خاطر سے بخش دیجیے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجیے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے، یعنی جب ہم آپ کے پاس آئیں تو نیک لوگوں میں شامل ہو کر آئیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار آپ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ ہم سے کیا ہے وہی وعدہ ہمیں عطا فرما دیجیے، یعنی اس میں جو کچھ جن چیزوں کا وعدہ کیا وہ عطا فرما دیجیے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ ایسے ہیں کہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ تو جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ صلہ ملے گا، تو پھر اپنے وعدے کے مطابق وہ ہمیں عطا بھی فرمائیے۔ تو ان آیات میں بڑی فطری انداز میں ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے وہ بتایا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو آسمان یا کائنات کھلی پڑی ہے اس سے اپنے
مالک اور خالق کے وجود پر انسان پہنچے، وجود تک پہنچے، اس کی توحید تک پہنچے، اور اس کی تخلیقات پر غور کر کے خود بخود اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب وہ تمام انسانوں کو جمع کر کے اچھوں کو انعام دے گا، بروں کو سزا دے گا، اور جب وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے تو بے ساختہ اس کو پکار کر اس سے اچھا انجام مانگے اور برے انجام سے پناہ مانگے۔ یہ بندے کا شیوا ہونا چاہیے۔